قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لباس کو اتارا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر. لباس کیوں اللہ نے اتارا؟ 3 مقاصد خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے سورہ اعراف کے اندر دوسرے رکوع میں. کیا فرمایا؟ کہ تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے. جانوروں کو ننگا رکھا، یعنی جو ننگا ہوتے ہیں دوسروں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن بھی ننگے کھڑے ہوں گے. مذاق ہے کسی کی ماں بہن، کسی کی بیٹی، کسی عورت کا لباس اتروا لینا. یہاں تو ممکن ہے دھوکہ دے کے میسج کر کے کسی طریقے سے لباس سے بے لباس کروا لو. قیامت کے دن جب خود بے لباس کھڑا ہونا پڑے گا امتوں کے سامنے، تب پتہ لگے گا کسی کے لباس کو اتروانا یہ کتنی بری چیز ہے. اور آج موبائل فون، انٹرنیٹ، فیس بک لباس اتروانے کے لیے بہترین چیز بنا ہوا ہے. آقا لباس پہنانے آئے تھے، اللہ فرماتے ہم نے لباس کو اتارا ہے، تم ستر کو چھپاؤ، تم اس سے زینت حاصل کرو. اور فرمایا کہ بہترین لباس تو تقوی ہے. علماء نے فرمایا وہ حیا مراد ہے کہ سب سے بہترین لباس تو حیا کا لباس ہے. جس کے اوپر حیا کا لباس نہیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رہا. تو لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ ستر پوشی کی وجہ سے، زینت کی وجہ سے، یا ماحول سے بچاؤ کی وجہ سے، گرمی سردی سے بچاؤ کی وجہ سے. تو یہ نیتیں تو ٹھیک ہیں، خود قرآن میں آئیں، لیکن ایک نیت ہوتی ہے کہ میں اچھا لگوں، میں کچھ ذرا ڈیفرنٹ لگوں، لوگ میرے لباس کی تعریف کریں، میرے پہناوے کو لوگ دیکھ کے خوش ہوں، میری تعریف کی جائے. میں ایسا لباس آج پہن کے جاؤں گی کسی نے نہیں پہنا ہوگا. اور شوہر کو کہتی ہے کہ میرے لیے ایسا لباس بنانا ہے، ہر دفعہ نیا لباس چاہیے. دنیا میں تمہاری یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی. جنت کے اندر ایک ایک لباس اللہ ایسا عطا فرمائیں گے کہ 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے. جنت کے لباس ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن وہ کن کو عطا فرمائیں گے؟ جو دنیا میں شریعت سنت کا لباس پہنیں گے ان کو جنت میں اللہ جنت کے لباس عطا فرما دیں گے. لیکن جو دنیا کے اندر کفار کا لباس پہنیں گے، ہندوؤں کا لباس، یہ فلاں فلم میں، فلاں ڈرامے میں، فلاں جگہ میں نے اس کو یہ لباس پہنے ہوئے دیکھا، میں نے وہ لباس پہننا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا کا فرمان ہے جس نے جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کے لیے تو اس میں مزہ ہے، اس کے لیے اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے. جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا خود فرما رہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگا. اور جو یہود و نصارہ کے لباس کے اور ہندوؤں کے لباس پہ ہوگا تو ان کو پھر جہنم کے اندر لباس پہنایا جائے گا جو گندک کا بنا ہوا ہوگا. سرابیلہم من قطران، وہ پہنایا جائے گا. تو لباس کس لیے انسان پہنے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دکھاوے کے لیے لباس پہننا، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ سن لیجئے. ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کوئی لباس پہنے جس سے وہ دوسروں پر بڑائی ظاہر کرے اور یہ کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، میں ایسا لباس پہنوں کہ لوگ میری طرف دیکھیں، تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اس لباس کو اتار نہ دے. یعنی جب ہم نے ایسا لباس پہنا کہ جس کی نیت یہ ہو کہ لوگ آج مجھے دیکھیں گے میں نے کیا پہنا ہوا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہوں، کتنی اچھی لگ رہی ہوں. فرمایا کہ جس وقت یہ اس نیت سے پہن لے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر کرنی چھوڑ دے. مسجد میں بھی اگر بیٹھا ہے نا ایسا لباس پہن کے کہ جی میں ایسا پہن کے جاؤں لوگ دیکھیں گے جناب آج شیخ صاحب نے کیا لباس پہنا ہے، اللہ دیکھنا چھوڑ دیں گے ایسے بندے کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے کوئی لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کپڑے کو قیامت کے دن پہنائے گا اور جہنم کی آگ اس کپڑے میں لگا دے گا. آج ہم نے لباس کو بنوا کے پہن لیا بڑا ڈیفرنٹ قسم کا، اس نیت کے ساتھ کہ ذرا میں چینج لگوں، لوگ میری تعریف کریں. فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن یہی لباس اس کو پہنائیں گے اور اس میں آگ لگا دیں گے جہنم کی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شہرت کے لیے دنیا میں کوئی لباس پہنے گا
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ذلت کا لباس پہنائے گا. یہاں اس نے عزت کے لیے پہنا، وہاں اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. تو لباس ہم شہرت کی نیت سے نہ پہنے، اللہ کا انعام ہے، انعام سمجھ کر پہنے، قدردانی کے ساتھ پہنے. شہرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا یا امتیازی لباس اس لیے پہنے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، لوگ اس کے پاس آئیں تعریف کریں، واہ بھی کیا لباس تم نے پہنا ہوا، کہاں سے سلوایا، یہ نیٹ تم نے کہاں سے لی، یہ تم نے کٹنگ کہاں سے کروائی، یہ تم نے کیا کروایا. عورتوں کے اندر ہوتی نا یہ بیماری. تو جو اس نیت سے پہنے گا تو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اور دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. تو لہذا لباس میں یہ نیت ہو، اللہ تعالی نے ستر کو چھپانے کا حکم دیا. پہلی نیت تو ہم یہ کریں. دوسری نیت کیا کریں؟ اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ پاک خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اگر خوبصورت لباس پہننا ہو، بڑھیا لباس پہننا ہو تو کیا انسان نیت کرے؟ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ یہ خوبصورت لباس میں تیرے لیے پہنتا ہوں. مزہ تو تب آئے نا یہ خوبصورت لباس تہجد میں پہن کے کھڑے ہو، کسی کو ڈیٹ دے کے وہاں جانے کے لیے نہیں، تہجد میں مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے خوبصورت لباس پہنے، خوشبو لگا کے کھڑے ہوں. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، بڑی نیک اللہ والی تھی. رات کو خاوند آتا تو تیار ہو کے اس کے پاس آتی، پوچھنے کوئی ضرورت، کوئی کام، خاوند کی ضرورت فارغ ہو جاتی، وہ کچھ بھی ہو جاتا، کوئی بات ہوتی. اس کے بعد بہترین لباس پہنا انہوں نے ہوتا اور بہترین زیور پہن کر خوب تیار ہو کر ساری رات تہجد میں گزار دیتے، یا جتنا حصہ ملتا تہجد میں اللہ کے سامنے گزار دیتے. ارے لباس پہننا ہے تو اللہ کے لیے پہنو. نبی علیہ السلام نے بھی ہزاروں درہم کا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قیمتی لباس پہنا کہ غالباً 33 اونٹ بیچ کے وہ لباس آتا تھا. اتنا مہنگا لباس بھی پہنا، لیکن دکھاوے کی نیت سے نہیں، قدردانی کی نیت سے کہ اللہ تو مہربان، تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کو پہنتا ہوں. نیتوں کے اوپر سارے معاملے ہیں. اگر یہی لباس اس لیے پہن لیا جائے اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو معاملہ بدل جائے گا. تو قصد اور ارادہ یہ چیز کو بدل دیا کرتے ہیں.